السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 507 سے پڑھیں گے اور سورہ تحریم کی آیت نمبر جہاں 3 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں بیویاں جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ اور جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے خطاب ہے، اگر تم دونوں تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ کیوں؟ فقد صغت قلوبکما، تحقیق جھکے تھے، ٹیڑھے ہوئے تھے تم دونوں کے دل اصل بات سے۔ وہ شاید نہ پئیں اور خبر نہ دیں، ساری بات کل آپ نے سنی تھی انشاءاللہ۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں بیویاں ایک دوسرے کی ان کے خلاف یعنی رسول پاک کے خلاف اگر مدد کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کا کارساز ہے اور جبرائیل بھی ان کا ساتھی ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک مومنین بھی ان کے دوست سجن خیر خواہ ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس بات کے بعد ان کے مددگار اور معاون ہوں گے۔ عسیٰ ربہ، قریب ہے اس کا رب یعنی نبی مکرم کا رب جو ساری کائنات کا رب ہے، ان طلقکن،
اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں گے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو تبدیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے، یعنی رسول پاک کے لیے، بیویاں آپ سے جو بہتر ہوں گی، مسلمات تابع داری کرنے والی، یعنی مسلم ہوں گی، مومنات ہوں گی، قانتان تابع داری کرنے والے ہوں گی، تائبات اللہ کے سامنے تائب ہونے والی ہوں گی، عابدات عبادت گزار ہوں گی، سائحات وہ روزے دار روزے رکھنے والی ہوں گی، سیبات و ابکارا ان میں کچھ بیویاں سیبہ ہوں گی یعنی خامدیدہ خواتین، اور کچھ ان میں کنواریاں ہوں گی۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ایسے ماحول پیدا کر سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان بچا لو اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ بنیں گے اور پتھر بھی بنیں گے، علیہا ملائکہ اس جہنم کو جو نظم چلانے کے لیے مقرر کردہ فرشتے ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، غلاظ شداد، غلاظ کا معنی ہے وہ سخت دل ہوں گے، شداد بڑے مضبوط ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم وہ نہیں نافرمانی کریں گے اللہ کی اور جو اللہ نے ان کو حکم دی ہوگا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کر گزریں گے جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوگا۔ یا ایھا الذین کفروا اے کافرو، لا تعتذروا اليوم آج تم اللہ کے سامنے معذرت نہ کرو، یعنی عذر بہانہ پیش کرنے کی گنجائش نہیں رہی ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تم جزا دیے جاؤ گے جو تھے تم عمل کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا تم توبہ کر لو اللہ کے ہاں ایسی توبہ جو نصیحت آموز ہو، عسیٰ ربکم قریب ہے تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم کہ دور کر دے گا تم سے تمہارا رب تمہاری خطائیں تمہاری غلطیاں، وَيُدْخِلَكُمْ جنات اور داخل کر دے گا تمہیں باغات میں، تجری من تحتها الانہار جاری ہوں گی جس کے نیچے نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی جس دن نہیں رسوا کریں گے اللہ نبی محترم کو، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں جو آپ کے ساتھی بنے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم ان کا نور یعنی نور ایمان دوڑتا بھاگتا ہوگا ان کے سامنے، ان کے ما بین ایدیہم یعنی بین ایدیہم و بایمانہم ان کی دائیں جانب بھی اور ان کے سامنے بھی، پھر وہ کہتے ہوں گے یقولون ربنا اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا یہ پورا رہے، پورا کر دے ہمارے لیے یہ نور یہ روشنی، واغفر لنا اور ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر اللہ تو بے شک ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرات کل آپ نے تفصیل کے ساتھ بات سنی کہ سورت کا نام تحریم کیوں ہے، رسول پاک کو خطاب ہے، اور اس کا سیاق و سباق آپ نے سنا، جناب عائشہ صدیقہ جناب حفصہ جو ازواج مطہرات میں سے نمایاں ہیں، انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا، جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیا کرتے تھے، انہوں نے وہ پروگرام بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم رسالت امام سے یہ بات کہیں گے، تو آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، تو وہ شہد ایک پودا ہے جس کی سمیل ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ شہد ہو سکتا ہے اس پودے سے لگی ہو لہذا مغافیر اسے بولتے ہیں، تو رسالت امام کا اٹھا لی۔ اس پر اللہ نے یہ تبصرہ فرمایا، اے نبی محترم آپ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ ساری بات نبی مکرم نے قسم اٹھا کے یا ان سے وعدہ کر کے فرمایا تھا کہ میں آئندہ شاید نہیں پیوں گا، لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں، تو جناب عائشہ صدیقہ نے حضرت حفصہ کو بتا دیا، سمجھ آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک کو خبر سنائی اس بات کے لیے آپ نے کیوں حرام کیا ہے، تو بات کھل گئی، تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ یہ باتیں تو ہم نے کی ہیں، کچھ اعراض کیا، کچھ باتیں بتا دی،
تو انہوں نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ بات تو ہم دونوں بیویوں کے درمیان تھی. تو آپ فرمایا مجھے اس نے بتایا جو علیم الخبیر ہے، رب السماوات والارض نے بتایا. یہاں تک ہم نے بات پڑھی تھی. تو آج کے سبق میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ان دونوں بیویوں جو کہ حدیث کے اندر بیان آتا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے اللہ کے تھلگ سوال کیا تھا، یہ ان تتوبا الی اللہ، ان بیویوں سے کون مراد ہیں؟ تو پھر نبی پاک نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں چل رہا، اس میں عائشہ اور حفصہ مراد ہیں. یہ حدیث کے اندر باقاعدہ سوال جواب وضاحت موجود ہے. تو یہ خطاب ہو رہا ہے ان تتوبا الی اللہ، اگر تم تائب ہو جاؤ، معذرت کر لو اللہ تعالیٰ سے. تو چونکہ آپ سے یہ کام ہوا ہے، آپ نے رسول پاک کو حالات سازگار کر کے اس طرف لائے ہیں کہ آپ نے شاید کو حرام کر دیا. تو فرمایا فقد صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ہٹے تھے، جھکے تھے اس بات کی طرف جو بات درست نہیں تھی، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر ایسے کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم دونوں مل کر رسول پاک کے خلاف وہی محاذ، وہی بات، وہی منصوبہ بناؤ گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اللہ تعالیٰ بھی اور جبرائیل امین میں اور نیک مومنین بھی سارے دوست سجن ہیں، ہمدرد ہیں، اور فرشتے والملائکۃ بعض ذالک ظہیر، وہ بھی مددگار ہیں. تو پیچھے ٹیم کون رہ گئی؟ اللہ بھی، فرشتے بھی، اہل ایمان بھی. تو یہ سارے تو رسول پاک کے ساتھ ہوں گے، تم کیا کرو گے؟ لیکن یاد رکھو اگر رسول پاک نے تمہیں طلاق دے دی، وَإِن طَلَّقَكُنَّ، یعنی قریب ہے رب ایسا کہ اگر تم کو وہ رسول پاک طلاق دے دیں تو ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ تم سے بہتر بیویاں رسالت ماں کو مہیا فرما دیں گے، جو وہ کیا ہوں گی؟ مسلمات ہوں گی، مومنات ہوں گی، یعنی تابع دار بھی ہوں گی، ایمان والی بھی ہوں گی، تابع داری کرنے والی ہوں گی، توبہ کرتا عبادت ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی. یہ ساری صفات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں. تو سیبات بھی ہوں گی، ابکارہ، یعنی ایک ہی زوجہ محترمہ جناب عائشہ کا جو کوارا رشتہ تھا، باقی کو متعلقہ تھیں، کو سیبہ معنی یہ ہے کہ جن کے خامد تھے لیکن وہ یا وہ طلاق ہو گئی تھی یا وہ خامد فوت ہو چکے تھے. تو اس طرح کا ماحول اللہ نے فرمایا ہم دونوں چیزیں پیش کر سکنے پر قادر ہیں. عام اہل ایمان کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. سیفٹی یعنی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، دوائی اچھی خریدو، ڈاکٹر اچھا سلیکٹ کرو، انسٹیٹیوٹ اچھا سلیکٹ، سکول اچھا سلیکٹ کرو، بچہ بچی کو پڑھانا ہے، رشتہ اچھا تلاش کرو. تو یہ کبھی نہیں کسی نے بیٹا کی کہ بیٹا تو گھر کو ہو رہا ہے، جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری کوشش کرو. جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس میں بندے بھی جلیں گے، پتھر بھی جلیں گے، یعنی پتھر پھینک پھینک کے آگ کو بھڑکایا جائے گا. اس میں بڑے بڑے بندے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان شیطان اور پوتنے اور بندے اور ان کو ملنگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک کے بیڑا غرق ہوگا، ان کو آگ جو بھڑکایا جلایا جائے گا. پھر وہ جو آگ کے دروغے ہیں، یعنی اس کے ذمہ دار فرشتے ہیں، نگران ہیں، جو سپرنٹینڈنٹ آف جیل ہے فرشتہ، اس کا نام کیا ہے؟ مالک فرشتے کا نام ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو وہ علیہا ملائکۃ غلاظ، بڑے سخت دل ہیں وہ، یعنی بڑے سخت دل، یعنی ان کا نرم بھی دل نہیں ہے اور ویسے بھی مضبوط، شداد، ہمت والے، طاقت والے بھی ہیں. لا یعصون اللہ ما امر، ان کی صفت جو ہے اللہ کے نافرمان نہیں ہے. ما امرہم، جو اللہ حکم فرمائے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. اللہ تعالیٰ ایک جگہ آتے ہیں کہ وہ چلا چلا کے ہزاروں سال، یا مالک لیقض علینا رب، اے مالک فرشتے ہماری تو بات سنوائی نہیں ہو رہی، آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے رب سے کہو ہمیں موت دے کر ہمارا معاملہ ہی صاف کر دے، اب ہم جل جل کے برداشت نہیں کر سکتے. تو فرشتہ جواب دے گا بکواس بند کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ بات کرنا بھی منع کر دیا، تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے.
ایک یہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے، جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں کوئی پانی کی کلی، کوئی گھونٹ پانی کا، جنت کے میٹھے ٹھنڈے پانی کا ہم کو دو۔ اس پر بھی تبصرے ہو گئے، تم بکواس بند کرو، لہو اور پیپ تمہیں کھولتا ہوا پلایا جائے گا، موجیں تم مارتے رہو، اب جلو اور مرو۔ تو ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج عذر مت پیش کرو، کوئی معذرت، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی مناسبت نہیں رہی ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہو اس کے عین مطابق تمہیں جزا سزا دی جائے گی، لہذا آج معذرت کرنے کا اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، وقت سارا بیت گیا ہے، یہ دار الجزا ہے، دار العمل کا دور تم سارا گزار کے آگے ہو۔ اب پھر اشارہ ہوتا ہے اہل ایمان کے نام، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگو اللہ سے سچی توبہ کر لو، نصیحت آموز توبہ کر لو۔ ایک حدیث ہے حضرت نبی مکرم کے ارشاد پاک ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ساری اولاد آدم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیں، خیر الخطائین التوابون، جو تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے تو وہ سب سے اچھے ہیں گناہ گار۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے میں ایسا ہوتا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ سورہ فرقان میں پھر اللہ نے حد کر دی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، عمل اچھے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ ہیں ان کو نیکی میں بدل دیں گے۔ وائٹ منی بنانے کے وہ سارا جتنا انبار لگا ہوا ہے اس تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان، پھر اس لیے ارشاد ہوتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسیٰ ربکم، ممکن ہے، قریب ہے تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں سے وہ دور کر دیں، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کر دے گا تمہیں ایسے باغات میں جس میں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایسا وہ دن ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ نبی محترم کو رسوا نہیں کریں گے، عزت شرف کے ساتھ نوازیں گے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، رسول پاک کے ساتھ ہیں۔ جب حشر ہوگا رسول پاک کے دائیں بائیں اہل ایمان جب اٹھیں گے اور رسول پاک پھر ان کو پہچانیں گے، پوچھنے والے پوچھا تھا کیسے پہچانیں گے آپ اور کس طرح پہچانیں گے، تو فرمایا جس طرح وہ پہچانتے تھے نا، کہ جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، وہ رسول پاک کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امتیوں کو اس طرح پہچانوں گا، ان کے غر محجلین، چہرے بھی چمکتے ہوں گے، ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے، پاؤں بھی چمکتے ہیں، علامات وضو سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ منظر پیش کیا، لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ایمان، وہ روشنیاں ان کے آگے اور ان دائیں جانب وہ دوڑیں لگ رہی ہوں گی، لائٹیں چلتی ہوں گی، یقولون، وہ کہتے جائیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارا یہ نور، یہ ہماری روشنی، یہ جو گائیڈ لائن ہم مل رہی ہے روشنی کی، یہ ختم نہ ہو حتیٰ کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو واغفر لنا، میں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ حشر، اصل میں اس میں ایک پیچھے تھوڑی سی بات ہے جو رسول کریم نے وضاحت فرمائی کہ میں آب کوثر پلاؤں گا، حوض کوثر پر میری ڈیوٹی ہوگی، یہ شان ہے، عظمت ہے رسول پاک کی، جو منصبی حیثیت اس میں یہ بھی ہے کہ میری دائیں جانب صدیق اکبر ہوں گے، بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے، اور یہ ہم پیالے بار بار کے سارے امتیوں کو پلائیں گے، اور وہ پانی اتنا شاندار ہوگا کہ 50,000 سال کا دن ہے، جو ایک پی لے گا ایک پیالہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، اتنا شاندار وہ پانی ہے، میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، سفید ہے پانی۔ تو اس موقع پر حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا، لوگ آتے جائیں گے، پیتے جائیں گے، جاتے جائیں گے، ایک گروہ آئے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو وَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے ان کے درمیان کو ٹوک پیدا کر دی جائے گی، یعنی پردے حائل ہو جائیں گے، تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے ہی سنگی، میرے ساتھی، میرے ہی جاننے ملنے والے آ رہے، معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ فرمائیں گے،
اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تدری ما احدثوا بعدک، حضرت آپ نہیں جانتے تو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا خرابیاں کی تھی، انہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میرے ایک عزیز کی بات ہے، انہوں نے پلاسٹک خریدا، نام نہیں لینا چاہتا، وہ دانہ سمجھ لو، پلاسٹک کا دانہ خریدا۔ اب پلاسٹک کا اور گیٹے اور پتھروں کا کیا جوڑ ہے؟ اس کے اندر کلو کلو 2-2 کلو کے پتھر کے ٹوٹے نکلے۔ جس غریب آدمی نے وہ خریدا، اس کے اندر پتھر کئی من ٹرک میں ٹنوں تک پہنچ جائے، وہ ساری زندگی نہیں اٹھ سکتا۔ تو میں نے بات سنائی تو وہ ہنس کے کہنے لگا حضرت یہ تو دانے کی یا پلاسٹک کی بات کرتے ہو، پھولوں میں پتھر اور گیٹے لوگ بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ پھول نہیں، پھول اور گلاب دے پھول تو بچ پتھر دے گیٹے، تو پھر گردیاں پتھریاں کیوں نہ پیدا ہو گئی؟ ہاں جی، گردیاں پتھریاں کتوں آ گئی تے پھلاں پتھر کتوں آ گئے؟ تو پھر آسمان تو گیٹے بن کے پھر یالہ باری جب ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں پھر پکے تے گڑا کس طرح پہ گیا؟ تو کبھی دی ہے عشر زکات دی ہے کبھی؟ مربوں کے مالک ہیں چودھری، تو رب العالمین نے فرمایا جو برانی رقبے ہیں جن میں صرف بارش کا پانی برستا ہے، اس میں 10 من ہو جائیں، 1 من ساڈا تے 9 تواڈے، تے جن کو تم سیراب کرتے ہو ٹیوب ویل کا یا سیراب کا یا نہری پانی لگاتے ہو، اس میں 20 من ہو جائیں، 1 ساڈا تے 19 تواڈے۔ جب پیسے ہو جائیں سبحان اللہ تے 100 جو 2.5 ساڈے تے باقی 97.5 تواڈے، تے پھر بھی کوئی نہیں دینا، تے پھر آندا جی بارشاں بڑیاں ہوندیاں نے، سمجھ آدھی پالا آ گیا۔ یہ بس اس طرح ہی پھر ہوندا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے تم زکوٰۃ بند کر دو گے ہم بارش بند کر دیں گے، تم عشر بند کر دو گے ہم تمہارے حالات بدل کے رکھ دیں گے، قتل و غارت مرو گے لڑ لڑ کے۔ بالکل واضح حالات ہمارے سامنے ہیں، اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے۔ یہ جو فتنے بپا ہیں، پوری دنیا ٹوٹ کے پڑی ہوئی ہے۔ رسالت باب نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا پوری دنیا کے دشمن مل کر آپ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح لوگ جو کھانا کھول دے تے ٹوٹ کے دسترخوان دے پہنچ جائیں۔ آدھے روٹی کھل گئی، روٹی نہیں کھلی، درویش کھل گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت تعداد بڑی ہوگی، پیسہ بڑا، روپیہ بڑا، تیل بڑا، گیس بڑی، نفری بڑی، بڑے لائنیں فوجیں بڑی۔ تو فرمایا پھر کیوں ایسے ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہوتا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار اور موت سے ڈراوا اور ڈر۔ مرن کی تمنا نہیں تو جیوں دی تمنا ساری زندگی کی اور مر کھپ کے چلے گئے۔ وہ عمر فاروق کے دور میں جو وفد ایرانیوں سے ملنے، ایرانیوں کے ساتھ، کسرا کے ساتھ جب وفد گیا تھی، انہوں نے ظاہر بڑے قالین بچھائے، بڑے سلسلے کیے، تو انہوں نے پوچھا کس لیے تم پہلے تعارف کا ہے تم کون ہو؟ تم لوگ تمہیں تو بیٹھے اٹھے کا پتہ نہیں۔ تو انہیں تعارف کروایا نحن اصحاب رسول اللہ، اسی نبی پاک کے غلام اور شاگرد ہیں۔ اچھا جی کس لیے آئے ہو؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، ہم اس لیے ہیں جو بندے بندوں کی عبادت کرتے ہیں، بندوں کی بندگی چھڑا کر رب العباد کی بندگی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کی ذلتوں کے راہ بند کر کے اس تو شرف کی سڑکوں پہ چلانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر خوشگوار سڑکیں دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر انہیں ترجمان کے لیے پوچھا، ان سے پوچھو یہ آپ سے لڑ لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں لڑیں گے؟ یحبون الموت کما تحبون الدنیا، یہ تم موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح تم زندہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے تو اللہ طول جنت میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی بندہ فوت ہونے والا دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا الا شہید فی سبیل اللہ۔ رسول پاک نے فرمایا اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جو شہادت کے وقت لذت آتی ہے نا، وہ جنت میں بھی مزہ نہیں آتا جو شہید ہوتے وقت آتا ہے۔ امام الانبیاء نے بھی فرمایا، اور تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا، امام الانبیاء نے لقب دیا تھا یہ بندہ سیف من سیوف اللہ،
اللہ کی تلوار ہے، ساری زندگی تمنا خواہش شہادت کی ہے، پہلی صفوں میں لڑ کے جہاد کیا ہے، لیکن شہادت کی موت ہی ملی، تبھی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ دلیر بننے سے بندہ موت سے مر نہیں سکتا، تو بزدل بن کے رہنے سے موت سے بچ نہیں سکتا۔ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں، اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ہم پوری کوشش کریں تاکہ میری اور آپ کی اللہ مدد فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، خطاب ہے ان دونوں ازواج مطہر کو، امت کی روحانی ماؤں کو، ان تتوبا، اگر تم دونوں، جناب عائشہ جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کی طرف تائب ہو، جو اپنا جو معاملہ ہے جو آپ نے کیا ہے رسول پاک کے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہے۔ فقد سغت قلوبکم، اس لیے تمہارے دل اس راہ سے ہٹے تھے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں رسول پاک کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ تعالیٰ تو رسول پاک کا کارساز ہے، اور ان کا جو مولا کا ترجمہ کزن بھی ہوتا ہے، اور اس کا رشتہ دار بھی ہوتا ہے، یار بھی ہوتا ہے، سجن بھی ہوتا ہے، نگران بھی ہوتا ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جناب جبرائیل امین بھی، اور اس طرح صالح المؤمنین، جو اچھے مومن ہیں وہ بھی رسالت باب کے، اور اس طرح والملائکۃ، اور فرشتے سارے، بعد ذالک ظہیر، سارے مددگار ہیں، سارے مومن ہیں، سارے خیر خواہ ہیں۔ عسیٰ ربہ، قریب ہے اس کا رب، ان طلقکن، اگر رسول پاک آپ کو طلاق دے دیں، ہٹا دیں آپ کو اپنی زوجیت سے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو نبی طلاق دے دیں تو اللہ اپنے رسول کے لیے تم سے بہتر بیویاں مہیا کر دیں گے، وہ مسلمات ہوں گی اور مومنات ہوں گی، قانتات کا معنی ہے فرما برداری کرنے والی ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات عبادت گزار ہوں گی، سائحات وہ روزے دار روزے رکھنے والی ہوں گی، سیبات ابکارہ، اس میں کوئی سیبہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیوہ یا متعلقہ، ابکارہ کا یعنی خامد دیدہ لفظ زیادہ اچھا ہے، اور ابکارہ میں نے ان میں کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جو ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ نارا، آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے لوگ بھی اور پتھر بھی، علیہا ملائکہ، اس جہنم پر مقرر کردہ فرشتے ہوں گے، غلاظ بڑے ہی سخت دل ہوں گے، شداد بڑے مضبوط ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نہیں نافرمانی کرنے والے ہوں گے جو اللہ ان کو حکم فرمائیں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کر گزریں گے یا کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج عذر معذرت پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم جزا دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر لو اللہ کے ہاں نصیحت آموز توبہ، عسیٰ ربکم، قریب ہے تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ دور کر دے گا تم سے تمہارا رب تمہاری سیئات، تمہاری خطائیں، وَيُدْخِلَكُمْ جنات، اور داخل فرما دے گا آپ کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی جس کے نیچے نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کریں گے اب نبی محترم کو، والذین آمنوا معہ، اور وہ اہل ایمان جو آپ کے ساتھ ہوں گے، سب کی عزت افزائی، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا، بھاگتا ہوگا ان کے سامنے بھی، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی دائیں جانب بھی، یقولون، اور وہ کہتے ہوں گے اللہ سے درخواست کرتے ہوئے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا یہ نور ایمان مکمل رہے، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور قدرت رکھنے والا بااختیار۔